السلام علیکم پیارے دوستوں، داستان مومن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مسجد نبوی کی تاریخ۔ مسجد نبوی کب بنائی گئی اور کیوں بنائی گئی؟ اس مسجد کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟ روز اول سے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں کن لوگوں نے حصہ لیا؟ ان سارے سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے، جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی ادائیگی کریں اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے روضے مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر منبر رسول بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ منبر عثمانی سلاطین کا تیار کرتا ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیعی منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے سنگریزوں پر بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا۔ آپ کی تمام اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں یہیں سے انجام پاتی تھی۔ سینکڑوں مہاجرین کی اس چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجے میں آبادی کے مسائل تھے اور ان نو وارد افراد کو معاشرے میں ضم کرنے کے مسائل تھے۔ اس مسئلے کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مؤاخات کی شکل میں حل کیا گیا۔ نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار ادا کیا۔ عدالتی فیصلوں کے لیے اسی مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا۔ ہر قسم کی تعلیمی کارروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگی۔ تمام رفاہی کاموں کا مرکز یہی مسجد قرار پائی۔ تجارت و زراعت کے مسائل کے لیے یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگریکلچر ہاؤس قرار دیا گیا۔ دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی، اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اسی مسجد کے صحن میں مکمل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عید کے دن مسجد نبوی کے صحن میں وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، جسے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد و مدرسے کو مسلم معاشرے کا محور بنا دیا تھا اور مسجد و مدرسے کا کردار زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا،
بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں۔ اسلام میں حرم مکی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی حرم نبوی کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں مسجد نبوی کی طرف اشارہ اس آیت میں ملتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ترجمہ: جو مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، وہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ عبادت کرنے آتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة فی مسجدی افضل من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز اجر کے اعتبار سے دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کے سوا مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى۔ ترجمہ: 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور گھر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تاریخ میں مسجد نبوی کی توسیع 9 مرتبہ ہوئی۔ 1 ہجری مطابق 622 عیسوی میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ اس وقت مسجد کا مکمل رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور مسجد کے 3 دروازے تھے۔ پہلی توسیع خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 7 ہجری مطابق 628 عیسوی کو ہوئی۔ اس توسیع سے مسجد کا رقبہ 2475 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ دروازوں کی تعداد 3 ہی رہی۔ یہ تعمیر غزوہ خیبر کے بعد مکمل ہوئی۔ دوسری توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے 17 ہجری مطابق 638 عیسوی کو ہوئی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 3575 مربع میٹر تک پھیل گیا، جبکہ دروازوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ تیسری توسیع عثمان بن عفان کے حکم سے 29 ہجری اور 30 ہجری مطابق 649 عیسوی اور 650 عیسوی کو ہوئی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 4071 مربع میٹر تک پھیل گیا اور دروازوں کی تعداد 6 ہی رہی۔ چوتھی توسیع اموی دور حکومت میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے عمر بن عبد العزیز نے 88 ہجری سے 91 ہجری مطابق 707 عیسوی سے 710 عیسوی تک کے عرصے میں مکمل کی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 6440 مربع میٹر تک پھیل گیا اور دروازوں کی تعداد 20 ہو گئی، اور پہلی بار مسجد کے 4 مینار بنائے گئے، حجرہ نبوی کو مسجد میں داخل کیا گیا، پہلی مرتبہ اذان کی جگہ بنائی گئی اور پہلی بار کھوکھلی محراب بنوائی گئی۔ پانچویں توسیع عباسی دور حکومت میں ابو عبداللہ محمد المہدی نے 161 ہجری سے 165 ہجری مطابق 779 عیسوی سے 782 عیسوی تک مکمل کی۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ 8890 مربع میٹر تک پھیل گیا، دروازوں کی تعداد 24 اور مناروں کی تعداد 3 رہی۔ سن 1257 عیسوی مطابق 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو عہد عباسی کے آخری دور کے خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے، اور پھر عہد مملوکیہ کے ابتدائی دور میں سلطان بیبرس نے یہ تعمیر مکمل کی۔ 881 ہجری مطابق 1476 عیسوی کو عہد مملوکیہ کے مصر کے گورنر سلطان قائد بائی نے اس مبارک مسجد میں کچھ اصلاحات کی۔